الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ محترم ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مدنی قاعدہ سبق نمبر 1 کے چھٹے حصے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم حرف قاف سے حرف نون تک 5 حروف کی مشق کریں گے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو بر وقت مل سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک بھی کیجئے اور تعلیم قرآن عام کرنے کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ مدنی قاعدہ اپنے سامنے ادب کی جگہ پر رکھ لیجئے، شہادت کی انگلی اپنے سبق پر رکھ کر میرے بعد دہرائیے۔ قاف قاف قاف۔ محترم ویورز، یہ حرف 7 حروف مستعلیہ یعنی پر پڑھے جانے والے حروف میں سے ایک حرف ہے، لہٰذا ہم نے اس کو پر پڑھنا ہے۔ اور اس حرف کا مخرج کیا ہے؟ حرف قاف کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس حرف کے مخرج کی مزید وضاحت انشاءاللہ ہم اگلے حرف کے ساتھ سنیں گے۔ حرف قاف کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ اب آئیں اگلے حرف کی مشق کرتے ہیں۔ کاف کاف کاف۔ محترم ویورز، یہ حرف جو ابھی ہم نے پڑھا، یہ اور پچھلا حرف یعنی قاف حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروفوں میں سے ہے۔ ان دونوں کی آواز آپس میں ملتی ہے، لیکن ہم نے ان میں فرق کر کے پڑھنا ہے۔ فرق ہم کیسے کریں گے، اسے جاننے سے پہلے حرف کاف کا مخرج جان لیتے ہیں۔ حرف کاف کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اب آئیں یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں حروف کے مخرج میں کیا فرق ہے۔ یہ حصہ زبان کی جڑ، یہاں تک تو ان دونوں حروف کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ تالو سے ادائیگی میں فرق ہے، یعنی موٹا قاف جب ہم پڑھیں گے تو تالو کے نرم حصے سے ادائیگی ہوگی، جب باریک کاف پڑھیں گے یعنی کاف تو تالو کے سخت حصے سے ادائیگی ہوگی۔ تالو کی وضاحت ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی کی تھی کہ ہمارے منہ کے اندر کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کو تالو کہتے ہیں۔ آگے والا حصہ سخت ہوتا ہے اور پیچھے والا حصہ نرم ہوتا ہے۔ اور اب آپ جب حروف کی ادائیگی کریں گے تو ذرا محسوس کیجئے کہ جب زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے پر لگتی ہے تو آواز اس طرح آتی ہے، قاف، ہلتی ہے آواز، اور جب تالو کے سخت حصے پر زبان کی جڑ لگتی ہے یعنی کاف تو پھر آواز ہلتی نہیں ہے۔ تو یہ ان دونوں حروفوں کے مخرج میں، ان کی ادائیگی میں فرق ہے۔ 2 حروف کی ہم نے مشق کی، اب آئیں تیسرے حرف کی مشق کرتے ہیں۔ لام لام۔ محترم ویورز، یہ حرف اور آگے والے 2 حروف
ان تینوں کی ادائیگی تقریباً آسان ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ہم ان کا مخرج اور پہچان دونوں کو جانیں گے۔ حرف لام کے مخرج کو اس نقشے کی مدد سے آپ سمجھیے۔ حرف لام کا مخرج یہ ہے کہ زبان کا کنارہ اور زواحق سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ محترم ویورز، زواحق، ثنایا وغیرہ یہ ہمارے دانتوں کے نام ہیں۔ اس نقشے کی مدد سے دانتوں کے نام پڑھ کر آپ حرف لام کے مخرج کی مزید وضاحت جو ہے سمجھ سکتے ہیں۔ اب آئیں اگلے حرف کی مشق کرتے ہیں۔ میم، میم، میم۔ محترم ویورز، اس حرف میں ایک احتیاط کرنی ہے، یعنی یہ حرف جب ہم ادا کریں گے تو کوشش کریں کہ ناک میں آواز نہ جائے۔ بعض طلباء میم اس انداز میں پڑھتے ہیں، یعنی ناک سے آواز نکالتے ہیں، تو یہ اس حرف کی غلط ادائیگی ہے۔ ناک میں اس حرف کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ حرف میم کا مخرج یہ ہے کہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ ہونٹوں کے جو اگلے حصے ہوتے ہیں یہ خشک حصے ہوتے ہیں، ان دونوں خشک حصوں سے حرف میم کی ادائیگی ہوتی ہے۔ الحمدللہ 4 حروف کی مشق مکمل ہوئی۔ اب آئیں 5ویں حرف کی مشق کرتے ہیں۔ نون، نون، نون۔ محترم ویور، اس حرف کو ادا کرتے ہوئے 2 احتیاطیں کرنی ہیں۔ پہلی احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس کو ناک میں نہیں پڑھنا، یعنی نون ایسے ادائیگی نہیں کرنی، اور دوسری احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس حرف کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، کیونکہ یہ حروف شفویہ یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے 4 حروف میں سے ایک حرف ہے۔ اور حرف نون کا مخرج کیا ہے یہ بھی جان لیں۔ حرف نون زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے، اور حرف نون کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر یا اندر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کی ویڈیو میں کیا سیکھا، اب آئیں اس کی سوالاً جواباً دہرائی کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، حرف قاف کا مخرج کیا ہے؟ جواب، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، حرف قاف کی پہچان کیا ہے؟ جواب، حرف قاف کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 3، حرف کاف کا مخرج کیا ہے؟ جواب، زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4، حرف کاف کی پہچان کیا ہے؟ جواب، اس حرف پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، البتہ اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ اسے ڈنڈی والا کاف بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5، حرف لام کا مخرج کیا ہے؟ جواب، زبان کا کنارہ اور زواحق سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6، حرف لام کی پہچان کیا ہے؟ جواب، اس پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 7، حرف میم کا مخرج کیا ہے؟ جواب، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 8، حرف میم کی پہچان کیا ہے؟
جواب، اس حرف پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 9، حرف نون کا مخرج کیا ہے؟ جواب، زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 10، حرف نون کی پہچان کیا ہے؟ جواب، حرف نون کے اوپر یا اندر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضری ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔